الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جا زندگی مدینہ سے جو کہ ہوا کے لا شاہد کے حضور خفا ہے منا کے لا کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لیں ابو بکر سے آئین عشق و وفا کے لا دنیا مسلمہ پہ بہت ہی تنگ ہو گئی فاروق اعظم کے دور کے وہ نقشے اٹھا کے لا جن سے گناہ نے ہمیں محروم کر دیا عثمان کے وہ زاویہ شرم و حیا کے لا مغرب کی گلیوں میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم دروازہ علم سے خیرات جا کے لا نمبر 1 پیغمبر کی ذات نمبر 2 پیغمبر کی بات اور نمبر 3 پیغمبر کی جماعت یہ بات میں نے کیوں آپ کو سمجھانی ہے جب مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو علماء اسلام نے اس پر اعتراضات کیے کچھ اعتراض اس کے مسائل پر تھے اور کچھ اعتراض اس کی ذات پر تھے کہ مرزا غلام احمد قادیانی یہ شراب پیتا ہے بند کمرے میں نامحرم عورتوں سے دبواتا ہے اور یہ مرزا غلام احمد قادیانی جھوٹ بولتا ہے انگریز سے پیسے لے کے غلط مسئلے لکھتا ہے اس قسم کے جب اعتراضات کیے تو ہمارے کالجز اور یونیورسٹیز کے وہ حضرات کہ جن کے پاس دین کا علم نہیں ہے ہاں البتہ دین کا درد ہے دین کا علم اور بات ہے اور دین کا درد اور بات ہے دین کا درد پیدا کرنے کے لیے حضرت مولانا الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغی جماعت کھڑی کی ہے لیکن دین کا علم سکھانے کے لیے تبلیغی جماعت نہیں ہے دین کا علم سکھانے کے لیے مدارس ہیں اس لیے تبلیغ والے چلا 4 ماہ بھی لگاتے ہیں اور اگر کوئی پڑھنا چاہے تو اس کو مدرسے میں داخل کرتے ہیں تو دین کا درد بھی ٹھیک ہے اور دین کا علم بھی ضروری ہے تو ہمارے کالجز اور یونیورسٹیز سے متعلق وہ حضرات کہ جن کے پاس دین کا علم نہیں ہے ہاں البتہ دین کا درد ہے تو انہوں نے علماء اسلام پر یہ اعتراض کیا کہ آپ مرزا غلام احمد قادیانی کی ذات کو برا بھلا کہتے ہو کسی آدمی کی ذات پر یہ تنقید مناسب نہیں ہے آپ اس کے مسائل پہ تنقید کرو آپ ذات پہ کیچڑ کے اچھالتے ہو یہ ٹھیک نہیں ہے جب یہ اعتراضات چلے مولانا محمد علی جلندری رحمہ اللہ تعالی اس وقت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے ناظم اعلیٰ اور جنرل سیکرٹری تھے مولانا جلندری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا فرمایا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے عالم اور مولوی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا بلکہ اس نے نبی اور پیغمبر ہونے کا دعویٰ کیا ہے ایک مولوی ہے اور ایک نبی ہے ان میں کئی فرق ہیں ایک فرق یہ ہے کہ عالم کی بات مانتے ہیں دلائل کے ساتھ ہو عالم کی ذات پر ایمان فرض نہیں ہوتا اس کے مسائل پہ عمل ضروری ہوتا ہے اور نبی کی جس طرح بات ماننا فرض ہے اسی طرح نبی کی ذات ماننا بھی فرض ہے میں آپ کے سامنے 1 گھنٹہ بیان کروں گا اپنی ذات کو پیش نہیں کروں گا اپنا مسئلہ پیش کروں گا اور میں کہوں گا میرے مسئلے پر آپ کو اشکال ہے تو چٹ لکھو سوال کرو مطمئن ہو جاؤ لیکن میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ میرے پیچھے نماز ضرور پڑھو مجھے اپنا لیڈر ضرور مانو میرا آپ نعرہ ضرور لگاؤ یہ ذات کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں پیغمبر پہلے اپنی ذات پیش کرتا ہے اور پھر پیغمبر اپنی بات پیش کرتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
جب آپ نے کوہ صفا پہ پڑھ کر آپ نے جمع کیا اور آپ نے اپنی قوم کو مسئلہ بیان کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے فرمایا لبثت فیکم عمرہ، میں تمہارے اندر کتنا لمبا عرصہ ٹھہرا ہوں، هل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، میری ذات کو تم نے کیسا پایا ہے؟ اہل مکہ نے کہا جربناک غیر مرہ، ہم نے کئی بار تجھے آزمایا، ما وجدنا فیک الا صدقا، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا ہی پایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم نے میری ذات کو آزما لیا ہے، میں غلط نہیں ہوں، اب میں آپ سے کہتا ہوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یا قولو یہ پیغمبر کی بات ہے اور لبثتو یہ پیغمبر کی ذات ہے۔ اللہ کے نبی نے پہلے فرمایا کہ میں تمہارے اندر کتنا عرصہ ٹھہرا ہوں، لبثتو یہ تا ضمیر متکلم کی ہے، اپنی ذات پیش کی ہے، اور پھر قولو آپ نے بات پیش کی ہے، پہلے پیغمبر کی ذات پھر پیغمبر کی بات۔ مولانا محمد علی جلندری فرماتے مرزا غلام احمد قادیانی نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، عالم ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ جو نبوت کا دعویٰ کرے پہلے اس کی ذات کو دیکھتے ہیں پھر اس کی بات کو دیکھتے ہیں، اور عالم کی ذات کیسی بھی ہو عالم کا مسئلہ ضروری ہوتا ہے، اس کا مسئلہ دیکھیں دلیل کے ساتھ ہے یا دلیل کے ساتھ نہیں۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، مولوی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ جو نبوت کا دعویٰ کرے پہلے اس کی ذات دیکھتے ہیں اور پھر اس کی بات دیکھتے ہیں۔ امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ملتان میں تھے، منڈی بہاولدین پنجاب کا ضلع ہے۔ وہاں سے ان کے پاس ایک وفد آیا چند آدمیوں کا، اور انہوں نے کہا کہ شاہ جی ہمیں مسجد کے لیے امام اور خطیب چاہیے۔ شاہ جی نے فرمایا کہ مل جائے گا۔ انہوں نے پوچھا کیسا امام چاہیے؟ کوئی شرطیں بھی تو ہوں گی نا، مقتدی کیسا ہو کوئی شرط نہیں ہوتی، امام کیسا اس کے لیے 20 شرطیں ہوتی ہیں۔ تو کہا جی شرطیں، کوئی شرط بھی تو ہو۔ انہوں نے کہا شاہ جی اب توجہ رکھنا، انہوں نے کہا شاہ جی نوجوان آدمی ہو، فرمایا ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا شاہ جی خوبصورت ہو، فرمایا ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا شاہ جی خوش لحان ہو، آواز اچھی ہو، فرمایا ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا متقی ہو، شاہ جی نے فرمایا ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا شادی شدہ ہو، شاہ جی نے فرمایا ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا لالچی نہ ہو، شاہ جی نے فرمایا ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا جی علم مضبوط ہو۔ جب یہ ساری باتیں بتاتے رہے تو میری شریعت نے پوچھا کہ آپ کو امام اور خطیب چاہیے یا آپ کو نبی چاہیے؟ آپ کو امام اور خطیب چاہیے یا نبی؟ تنخواہ نہیں لیتا، مولوی تنخواہ لیتا ہے، نبی نہیں تنخواہ لیتا۔ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، جس کو آپ نے مولوی رکھنا ہے اس کو آپ نے تنخواہ دینی ہے۔ تو حضرت شاہ جی نے فرمایا کہ میں جنگ لڑ رہا ہوں لا نبی یا بادی، اور تم مجھے سے نبی مانگنے کے لیے آ گئے ہو۔ تو شاہ جی فرمایا جو عالم دوں گا، عالم اور نبی میں فرق ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ نبی اللہ جب بھی کسی کو بناتے ہیں تو اس قوم کا سب سے اچھا آدمی، اس علاقے کا جو بڑا خاندان ہوتا ہے نبی اس میں آتا ہے، لیکن مولوی ہمیشہ بڑے خاندان کا ہوتا ہے۔ آپ کے علاقے کا جو ملک ہوگا وہ مولوی ہوگا، جو وزیر ہوگا وہ مولوی ہوگا۔ ہمارے یہاں یہ نہیں ہے، مولوی مالدار بھی ہو سکتا ہے، غریب بھی ہے، بڑے خاندان کا بھی ہے، چھوٹے خاندان کا بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، کالے رنگ کا بھی ہے۔ نبی کے ساتھ ایسے نہیں ہوتا۔ پیغمبر جس قوم کا نبی ہو اس قوم میں نبی سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں ہوتا۔ پیغمبر جس قوم کا نبی ہو اس قوم میں نبی سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں ہوتا، لیکن امام جس محلے کا امام ہو اس امام سے زیادہ کوئی خوبصورت نہ ہو، ایسے ہو سکتا ہے؟ ایسے کبھی نہیں ہوتا۔ مجھے اس پہ ایک چھوٹا سا لطیفہ یاد آیا۔ ہمارے لطیفے علمی ہوتے ہیں، شغل میلے والے نہیں ہوتے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے استاذ تھے امام اعمش، اور امام اعمش کسے کہتے ہیں؟ اعمش عربی زبان میں کہتے ہیں جس کی آنکھیں چندیاں ہوں، چندیالی آنکھیں۔ ایک تو خوبصورت بڑی آنکھ ہے، ایک چھوٹی آنکھ چندیالی سی ہوتی ہے۔ امام اعمش چندیا آنکھوں والے تھے، خوبصورت زیادہ نہیں تھے۔ نکاح ہوا، اللہ نے بیوی خوبصورت عطا فرما دی۔
اب امام اعمش اور بیوی کی بنتی نہیں ہے، آپس میں ان بن خسر پسر تھوڑی تھوڑی لگی رہتی۔ ایک شب امام اعمش نے رات کو اپنی بیوی سے غصے ہو کر کہہ دیا، بیوی موڈ بنا کر بیٹھ گئی، امام صاحب سے بات نہیں کرتی تھی، ان کا جی چاہ رہا کو بات شات کرے گا، اب شب لگائے بیوی ہے، وہ موڈ بنا کر بیٹھی۔ امام اعمش کو غصہ چڑھا، انہوں نے فرمایا اگر صبح صادق سے پہلے پہلے تو نے مجھ سے بات نہ کی تو تجھے 3 طلاق، غصے میں کہہ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد غصہ ٹھنڈا ہوا تو ان کو احساس ہوا کہ تو پہلے جان چھڑانا چاہتی ہے، اس نے تو بولنا ہی نہیں ہے، تو 3 طلاق تو ہو جائے گی، میں تو اس سے بھی جاؤں گا، اب تو میرے نکاح میں انبن ہے لیکن ہے تو اپنی نا، طلاق ہوگی تو پھر کیا بنے گا۔ اب حضرت امام اعمش کو احساس ہوا، وہ رات کو امام ابو حنیفہ کے گھر گئے، دروازے پہ دستک دی، امام ابو حنیفہ تشریف لائے، پوچھا استاد جی رات میں تشریف لائے خیر تو ہے؟ انہوں نے فرمایا ابو حنیفہ مسئلہ خراب ہو گیا ہے، میں نے بیوی کو کہہ دی ہے کہ اگر صبح صادق سے پہلے تو نہ بولی تجھے 3 طلاق، اور اس نے بولنا نہیں ہے۔ امام صاحب فرمانے لگے آپ تشریف لے جائیں، جا کے آرام کریں، انشاءاللہ آپ کی بیوی کو 3 طلاق نہیں ہوگی، بس آپ ایک چیز کا خیال فرمائیں، اپنی مسجد کے مؤذن کو کہہ دیں روزانہ اذان دیتا ہے لیکن آج اذان اس وقت دے جب میں کہوں، اپنی مرضی سے نہیں، جب میں کہوں تو اذان دے دے، آپ اس کو یہ بات کہہ دیں۔ امام اعمش نے کہا کہ بات تو تیری ٹھیک ہے لیکن اس نے صبح تک بولنا نہیں ہے، میں اس کا مزاج جانتا ہوں۔ امام صاحب نے فرمایا طلاق نہیں ہونی، استاد جی میں شریعت کو سمجھتا ہوں، آپ اس کا مزاج جانتے ہیں، میں شریعت کا مزاج جانتا ہوں، آپ آرام فرمائیں۔ اب حضرت امام اعمش نے مسجد کے مؤذن کو کہہ دیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صبح صادق فجر کی اذان کا وقت شروع ہونے سے کچھ وقت پہلے آدھ گھنٹہ پون گھنٹہ ان کے محلے میں آئے اور امام اعمش کے مؤذن سے کہا اذان دو۔ اس نے کہا جی ابھی تو وقت شروع نہیں ہوا۔ فرمایا تمہیں امام اعمش نے کیا کہا تھا آج؟ کہا جی انہوں نے تو کہا جب ابو حنیفہ کے تو اذان دے دو، تو کہا کوئی وجہ ہوگی تبھی انہوں نے کہا تھا نا، اس لیے آج تم پونا گھنٹہ پہلے اذان دے دو۔ اب امام حنیفہ فرمائے وہ اذان نہ دے، اس نے اذان دے دی۔ جب اس نے اذان دی تو امام اعمش کی بیوی نے کہا اب خوش ہو؟ نہیں سمجھے، اذان ہو گئی، میں اذان تک نہیں بولی تو 3 طلاق ہو گئی نا۔ اس نے کہا اب خوش ہو؟ اب امام اعمش پھر گئے امام حنیفہ کے پاس، آپ کہتے تھے طلاق نہیں ہوگی، وہ تو ہو گئی۔ امام صاحب نے فرمایا نہیں ہوتی، آپ فکر نہ کریں، آپ جائیں استاد جی گھر جائیں، نہیں ہوتی۔ اب امام صاحب نے مؤذن سے کہا جب اذان کا وقت اب شروع ہوا نا پونا گھنٹہ بعد، اب ذرا اعلان کرو بھئی آج غلطی سے اذان ہم نے وقت سے پہلے دی ہے، وقت اب شروع ہے، میں اذان دینے لگا۔ جب مؤذن نے اعلان کیا کہ آج اذان سے وقت سے پہلے دے دی تھی، اصل اذان اب ہونے لگی ہے، امام اعمش نے کہا اب تو خوش ہے؟ اس نے کہا لگتا ہے تو ابو حنیفہ سے مل کر آیا، لگتا ہے امام ابو حنیفہ سے مل کر آیا، تو طلاق نہیں ہوئی نا، کیوں؟ اس نے جو اذان دی وہ وقت سے پہلے تھی، تو وقت سے پہلے بول پڑی نا، جب بولی تو شرط ختم ہوگی، طلاق کیسے ہوگی؟ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے بے پناہ علم عطا فرمایا تھا، اور حضرت امام صاحب کو خدا نے بے پناہ عقل بھی عطا فرمائی تھی۔ میں بات چل پڑی تو عرض کرتا ہوں، ایک مرتبہ خلیفہ ہارون الرشید نے، خلیفہ ہارون الرشید کے دور میں ایک مرتبہ نہ خود خلیفہ نے، مسئلہ کیا پیش آیا؟ اب مسئلہ ایسا تھا، جو رات چاند نکلا ہوا ہے، خلیفہ کی بیگم خلیفہ کے پاس ہے، موج میں اپنی بیگم سے بات کہہ دی، اِلَّمْ تَكُونِي أَحْسَنَ مِنَ الْقَمَرِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا، دیکھ میری کیسی خوبصورت بیوی ہے، بیوی سے پیار ہو رہا ہے نا، کیسی خوبصورت ہے، تو چاند سے بھی خوبصورت ہے، اگر چاند سے زیادہ تو خوبصورت نہیں تو تجھے 3 طلاق۔ یہ بات کہہ دی، تھوڑی دیر بعد احساس ہوا کہ میری بیوی جتنی بھی خوبصورت ہے چاند سے خوبصورت تو نہیں ہے، لیکن وہ بادشاہ تھا، خدا خوفی تھی، وہ سمجھتا تھا 3 طلاق 2 3 ہوتی ہے، بادشاہ الگ ہو گیا، بیوی الگ ہو گئی، اب اس کا حل نکالیں، حل پوچھا گیا، حل نکلتا نہیں، اس نے پیغام بھیجا قاضی امام ابو یوسف، امام ابو حنیفہ کے شاگرد، اس امت کے پہلے چیف جسٹس قاضی القضات، ان کے پاس پیغام بھیجا خلیفہ ہارون الرشید کی بیوی نے
حضرت امام ابو یوسف کے پاس پیغام پہنچا تو انہوں نے فرمایا کہ ملکہ صاحبہ کو پیغام دو، یہ مسئلہ بڑا اہم ہے، یہ کسی واسطے کے ذریعے میں نہیں بتاؤں گا، تم خود آؤ تو پھر بتاؤں گا، تم خود آؤ پھر بتاؤں گا، درمیان میں بندے کو نہیں بتاتا۔ اب بادشاہ کی بیوی تھی لیکن مسئلہ بن گیا، اب اس کو آنا پڑا۔ کب آئیں؟ فرمایا مغرب کی نماز سے تھوڑی دیر پہلے آنا۔ یہ مسئلہ بالکل لگو۔ یہ ایک وزیر کا واقعہ ہے، خلیفہ ہارون رشید کا نہیں ہے۔ علم تکون احسن من القمر فانت طالق ثلاثہ، مسئلہ پوچھتے رہے، کوئی کہتا ہے طلاق ہو گئی، کوئی کہتا ہے طلاق نہیں ہوئی، پوچھتے رہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں ایک شاگرد تھے، وہ بادشاہ کی مجلس میں گئے، وزیر نے بلا کے پوچھا تو انہوں نے کہا تمہاری بیوی کو 3 طلاق کو جا، 1 طلاق بھی نہیں ہے۔ اس نے پوچھا کیوں نہیں ہے؟ اس نے کہا قرآن کریم میں ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو کائنات کی ساری چیزوں سے زیادہ خوبصورت بنایا ہے، اس میں چاند بھی شامل ہے۔ تو جب قرآن نے کہہ دیا انسان چاند سے بھی خوبصورت ہے تو بتاؤ تمہاری بیوی کو طلاق کیسی ہوگی؟ اب نہیں ہو سکتی، طلاق نہیں ہوئی۔ اور دوسرا جو میں واقعہ سنا رہا تھا، ہارون رشید نے اپنی بیوی سے ایک بار انبن ہوئی تو جملہ کہہ دیا، جانتی ہو میری خلافت کتنی بڑی ہے، تمہارا شوہر کتنا بڑا ہے، میری سلطنت کتنی بڑی ہے۔ کبھی کبھی خامد گھر میں بیوی کو ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں نا، اس نے کہا دیکھو انبن ہو گئی، اور خلیفہ نے کہا آج شام سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے میری حدود سلطنت سے نکل جاؤ، اگر تم نہ نکلی تو تمہیں 3 طلاق۔ اب یہ کہہ تو دیا، غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس کو احساس ہوا کہ میری سلطنت اتنی بڑی ہے، یہ سورج کے غروب ہونے سے پہلے کیسے نکل سکتی ہے، طلاق تو ہو جائے گی۔ اب خلیفہ ہارون رشید کی بیوی نے امام ابو یوسف کو پیغام بھیجا، قاضی القضات، امت کا پہلا چیف جسٹس، امام ابو حنیفہ کا مایہ شاگرد، بھیجا پیغام۔ امام ابو یوسف نے فرمایا کہ یہ مسئلہ خود آ کر پوچھو، درمیان کے بندے کو نہیں بتا سکتا۔ کب آؤں؟ فرمایا مغرب کی اذان سے تھوڑی دیر پہلے آؤ۔ وہ تھوڑی دیر پہلے آئی، اپنی شاگردوں سے فرمایا کہ مسجد کے کونے میں ایک جگہ بنا دو جیسے معتکف کے لیے ہوتی ہے، تاکہ ملکہ وہاں آئیں اور آ کر مسئلہ پوچھیں۔ اس جگہ پہ چلی گئی، پردہ ہو گیا، کہا جی مسئلہ، فرمایا تھوڑی دیر ٹھہرو، اذان ہو جائے پھر بتاتا ہوں، اذان ہو جائے پھر بتاتا ہوں۔ اس نے کہا جی اذان ہوگی تو پھر تو مسئلہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ فرمایا نہیں، تم اذان ہونے تو پھر بتاتا ہوں، بیٹی ٹھہرو۔ وہ بیٹھی رہی، اب کیا کرتی، مسئلہ تھا، مجبوری تھی۔ اذان ہو گئی، امام ابو یوسف نے پوچھا اب بتاؤ بیٹی کیا مسئلہ ہے؟ وہ رو پڑی، انہوں نے کہا امام صاحب میں نے کیا بتانا ہے، گھر اجڑ گیا، اب آپ مجھے فرماتے ہیں۔ فرمایا نہیں تم بتاؤ مسئلہ کیا ہے، روتی کیوں ہو؟ انہوں نے کہا جی مسئلہ، میرے شوہر نے کہا سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے تم میری سلطنت کی حدود سے نکل جاؤ، اگر نہ نکلی تو تمہیں 3 طلاق۔ امام یوسف فرمانے لگے تمہیں 1 طلاق بھی نہیں ہوئی، جاؤ گھر چلی جاؤ۔ اس نے کہا جی کیوں؟ فرمایا اس لیے یہ آدھی زمین پہ تمہارے شوہر کی حکومت ہے، لیکن جس جگہ پہ مسجد بن جائے وہاں بادشاہ کی حکومت نہیں رہتی، ہم نے سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے تمہیں شوہر کی سلطنت سے نکال لیا تھا۔ یہ مسجد بادشاہ کی سلطنت میں نہیں ہوتی، اس میں حکومت بادشاہ کی نہیں ہوتی، اس میں تو امام مسجد ہوتا ہے نا، اب اس کی سلطنت نہیں ہے، اس کو فارغ کرو تو تمہاری کوئی 1 طلاق بھی نہیں ہوتی۔ خیر میں بات یہ کر رہا تھا، اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق دے، پہلے پیغمبر کی ذات، پھر پیغمبر کی بات، اور پھر پیغمبر کی جماعت۔ پہلے پیغمبر کی ذات کو سمجھے، پیغمبر کی ذات اللہ کس سے بناتے ہیں؟ حدیث قرآن کریم کی آیت منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اللہ جس مٹی سے پیدا کرتے ہیں اسی مٹی میں دفن کرتے ہیں، اسی مٹی سے بندہ اٹھایا جاتا ہے، توجہ رکھنا، اسی مٹی سے بندہ اٹھایا جاتا ہے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھ لیجئے، آپ بھی روضہ مبارک پہ جائیں، ہمارے پیغمبر کا روضہ مبارک قبر اطہر امی عائشہ کا حجرہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ اس کا معنی یہ
ہمارے پیغمبر جنت کے ٹکڑے سے پیدا ہوئے، جنت کے ٹکڑے میں دفن ہوئے، قیامت کے دن جنت کے ٹکڑے سے اٹھیں گے، ایک بڑی جنت میں چلے جائیں گے۔ اگلا مسئلہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب مبارک انتقال ہو گیا تو اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد یہ بحث چلی ہے حضور کو دفن کہاں کیا جائے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان کو حضرت عائشہ کے حجرے میں دفن کیا جائے۔ پوچھا جی کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ میں نے خود اللہ کے نبی سے یہ بات سنی ہے، حدیث پاک سنی ہے کہ نبی جس جگہ پہ فوت ہوتا ہے اسی جگہ پہ نبی دفن ہوتا ہے، جس جگہ پہ نبی فوت ہوتا ہے اسی جگہ پہ نبی دفن ہوتا ہے۔ تو ہمارے پیغمبر جہاں فوت ہوئے وہیں دفن ہوئے، اور وہ جگہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ پتہ یہ چلا اللہ پیغمبر کی ذات کو جنت کی مٹی سے پیدا کرتے ہیں۔ میرے پیغمبر کی ذات بھی اعلیٰ ہے کیونکہ جنت کی مٹی سے پیدا کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پیدا جنت کی مٹی سے ہیں، رہتے دنیا میں ہیں، تو پیغمبر کے وجود اطہر میں جنت کے خواص بھی ہوتے ہیں جہاں سے پیدا ہوئے۔ چونکہ دنیا کے ماحول میں رہتے ہیں تو وجود اطہر پہ عالم دنیا کے اثرات بھی ہیں۔ میں اس کی صرف 3-4 مثالیں دیتا ہوں۔ اب دیکھیں دنیا میں اگر آپ مشقت برداشت کریں، نبی مشقت برداشت کریں، پسینہ دونوں کو آتا ہے، سورج کے سامنے بیٹھ جائیں پسینہ نبی کو بھی آئے گا، امتی کو بھی آئے گا، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ امتی کے پسینے سے بو آتی ہے، پیغمبر کے مبارک پسینے سے خوشبو آتی ہے۔ اس کی وجہ ہمارا پسینہ اس جسم سے بنا جو جسم زمینی مٹی سے بنا ہے، پیغمبر کا پسینہ اس وجود اطہر سے آیا جو وجود اطہر جنت کی مٹی سے بنا ہے۔ جنت میں بو نہیں ہے، جنت میں خوشبو ہی خوشبو ہے۔ ہمارے بدن سے تھوک نکلتی ہے، پیغمبر کے بدن سے لعاب نکلتا ہے۔ ہمارے بدن سے تھوک نکلے تو لکھ دیا جاتا ہے یا تھوکنا منع ہے، کیوں؟ اس سے جراثیم پھیلتے ہیں۔ پیغمبر کے وجود اطہر سے لعاب نکلے، علی کی آنکھ پہ لگے شفا ملتی ہے، صدیق کی ایڑی پہ لگے شفا ملتی ہے۔ میری تیری تھوک میں جراثیم ہے، پیغمبر کے لعاب میں شفا ہی شفا ہے۔ اس کی وجہ ہمارا تھوک اس بدن سے ہے جو زمینی مٹی سے بنا جہاں وبا ہے، پیغمبر کا لعاب اس وجود اطہر سے جو جنت کی مٹی سے بنا وہاں سراپا شفا ہے۔ نیند آپ پر بھی ہے، نیند ہم پر بھی ہے، نیند پیغمبر پر بھی ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ امتی سو جائے آنکھ بھی سوتی ہے، دل بھی سوتا ہے، نبی سو جائیں آنکھ سوتی ہے، دل جاگتا ہے۔ اس کی وجہ حدیث مبارک میں بھی ہے، امتی سو گیا اس کو وضو کرنا پڑے گا، پیغمبر سو جائیں تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ اس کی وجہ پیغمبر کا دل جاگتا ہے اگرچہ آنکھ سوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے ہمارا وجود، ہماری نیند اس جسم پر ہے جو زمینی مٹی سے بنی ہے، پیغمبر کا وجود اس جسم سے ہے جو جنتی مٹی سے بنی ہے۔ جنت میں جائیں گے تو نیند نہیں ہے، جنت کی مٹی میں نیند نہیں ہے۔ دنیا میں آئے ماحول کا اثر نیند تو آنی ہے لیکن ظاہر پر آئے گی، قلب مبارک پر نہیں آئے گی۔ دنیا سے ہم نے جانا ہے، پیغمبر بھی گئے ہیں، موت دونوں پہ آنی ہے، لیکن پیغمبر کی موت اس جسد پر ہے جو جنتی مٹی سے بنا ہے، ہماری موت اس جسم پر ہے جو زمینی مٹی سے بنا ہے۔ جنتی مٹی میں موت نہیں ہے، زمینی مٹی پہ موت ہے۔ آپ آیات قرآنیہ پڑھ لیجئے، قرآن کریم میں کتنی آیات ہیں یہ زمین بنجر اور مردہ ہے، پانی برستا ہے، زمین زندہ ہو جاتی ہے، تو ہمارا وجود اس مٹی سے جو زمینی ہے اور زمینی مٹی میں موت ہے۔ پیغمبر کا وجود اس مٹی سے جو جنتی ہے، جنتی مٹی پہ موت نہیں ہے، لہذا امتی پہ موت آئے تو آنکھ پر بھی ہے، دل پر بھی ہے۔ پیغمبر پہ موت آئے آنکھ پر ہے لیکن قلب اطہر میں موت نہیں ہے، قلب اطہر میں حیات ہی حیات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے پیغمبر کا وجود اطہر یہ جنتی مٹی سے بنا ہے۔ میں سمجھا یہ رہا تھا پہلے پیغمبر کی ذات ہے، نبی کی ذات اعلیٰ، چونکہ بنی اس مٹی سے جو اعلیٰ ہے اس لیے پیغمبر کی ذات بھی اعلیٰ ہے۔ اب ہمارا سوال یہ ہے، توجہ سے بات سمجھنا، میں بقیہ کی بات نہیں کرتا، اس وقت حضور کی نبوت
امت پہ حملہ کرنے والا مرزا غلام احمد قادیانی ہے، اس کے ماننے والوں کو یہ شوق ہے اس کو نبی مان لو۔ ہم نے کہا نبی اس کو کیسے مانے؟ پہلے پیغمبر کی ذات دیکھتے ہیں، پیغمبر جس مٹی سے پیدا ہوتا ہے اسی پٹی پہ پیغمبر دفن ہوتا ہے، اور جہاں پیغمبر کی موت آتی ہے اسی جگہ پیغمبر کی قبر بنتی ہے۔ ہمارے پیغمبر کہاں؟ روضۃ المبارکہ، جنت کا ٹکڑا، نبی وہاں سے پیدا، وہاں پہ موت ہے اور وہیں پہ دفن ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی، اگر ان کو نبی مان لیا جائے، ان کے ماننے والوں سے پوچھو مرزا صاحب کی موت کہاں آئی ہے؟ اگر جواب ملے گا مرزا صاحب کی موت بیت الخلاء میں آئی ہے، چلو بیت الخلاء میں اگر موت آئی ہے تو نبی کی جہاں موت آئے نبی کو وہی دفن کرتے ہیں۔ اگر یہ نبی تھا اس کو بیت الخلاء میں دفن کر دیتے، بیت الخلاء سے اٹھایا اور تم نے باہر دفن کر دیا۔ اب اگر تم نبی مانتے ہو تو دفن بیت الخلاء میں کرتے، پھر دنیا کہتی اگر یہ نبی ہے تو جس مٹی سے پیدا ہوا اسی مٹی پہ مرا ہے، اسی مٹی پہ دفن ہوا ہے۔ لیکن اس سے بچنا تھا، وہاں سے دفن کسی اور جگہ پہ کر دیا، اس سے پتہ چلا یہ نبی نہیں ہے۔ نبی ہوتا تو جس جگہ پہ مرا اسی جگہ پہ دفن ہوتا، جہاں مرا وہاں دفن نہیں ہوا، اس بات کی دلیل کہ یہ نبی نہیں۔ اگر وہ دفن ہو جاتا تو لوگ پھر بھی نبی نہ مانتے۔ توجہ سے بات سمجھنا، بیت الخلاء میں دفن ہوتا تب بھی نبی نہ مانتے، بیت الخلاء کی بجائے اور جگہ پہ دفن ہے تب بھی نبی نہیں مانتے، کسی حالت میں نبی نہیں ہے۔ اگر یہ بیت الخلاء میں، توجہ رکھنا، دفن ہوتا تو پھر بھی نبی نہ مانتے۔ کیوں؟ نبی پاک مٹی سے بنتا ہے، نہ پاک مٹی سے بنتا نہیں ہے۔ بیت الخلاء میں دفن کرو تب بھی نبی نہیں ہے، بیت الخلاء سے باہر دفن کرو تب بھی نبی نہیں ہے۔ کیوں؟ نبی کی جہاں موت آتی ہے وہاں دفن ہوتا ہے۔ یہ ایسی بلا ہے، بیت الخلاء میں دفن کرو تب بھی نبی نہیں ہے، باہر دفن کرو تب بھی نبی نہیں ہے۔ جہاں بھی دفن کرو نبوت اس پہ صادق نہیں آ سکتی، اس کو کیسے آپ نبی مان لیں گے؟ میں اس لیے بات سمجھا رہا تھا، یہ دلیل ذہن میں آ گئی نا؟ میں صرف سمجھا رہا ہوں، پہلے پیغمبر کی ذات ہے، پہلے اس کی ذات دیکھو نا، اس کی ذات کیسی ہے، اس کے بعد بات کریں گے۔ ہمارے پیغمبر کی ذات اعلیٰ ہے، اس کے بعد ہمارے پیغمبر کی بات ہے۔ پہلے ذات دیکھو پھر نبی کی بات دیکھو۔ ہمارے نبی کی بات میں دو چیزیں ہیں، نمبر ایک کا نام قرآن ہے، نمبر دوسری کا نام حدیث ہے۔ یہ قرآن بھی پیغمبر کی زبان اقدس سے نکلا، حدیث مبارک بھی پیغمبر کی زبان اقدس سے نکلا ہے۔ قرآن بھی پیغمبر کی بات ہے، حدیث بھی پیغمبر کی بات ہے۔ قرآن کریم میں ہے، اللہ نے خود ارشاد فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ پیغمبر خود نہیں بولتا، پیغمبر جب بھی بولتا ہے وحی سے بولتا ہے۔ ایک وحی وہ ہے جو تلاوت کی جاتی ہے جسے قرآن کہتے ہیں، ایک وحی وہ ہے جو تلاوت نہیں کی جاتی ہوتی وحی ہے، اسے حدیث کہتے ہیں۔ ہم پیغمبر کی بات مانتے ہیں وہ قرآن بھی ہے، پیغمبر کی بات مانتے ہیں وہ حدیث بھی ہے۔ دیوبند والے قرآن بھی مانتے ہیں اور دیوبند والے حدیث بھی مانتے ہیں، نہ قرآن کو چھوڑتے ہیں نہ حدیث مبارک کو چھوڑتے ہیں۔ میں لمبی بات نہیں کرتا، دو تین عقیدے سماعت فرما لیں۔ نمبر ایک، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، ہمارا نظریہ ہے اللہ نے آدم کو پیدا کیا تو یہ اولاد آدم بھی بنی ہے، لیکن آدم کو پیدا کیوں کیا؟ حدیث مبارک میں ہے لولا محمد لما خلقتم، اے آدم اگر میں نے حضرت محمد کو پیدا نہ کرنا ہوتا میں تجھے وجود نہ دیتا۔ پتہ یہ چلا انسان کے پیدا ہونے کی وجہ میرے پیغمبر کی آمد مصطفیٰ ہے۔ لوگ کہیں گے قرآن میں تو اس کے بالکل خلاف ہے، قرآن کریم میں ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے پیدا کیا ہے عبادت کے لیے۔ تم کہتے ہو حدیث میں ہے پیدا کیا آمد مصطفیٰ کے لیے۔ ہم دیوبند والے قرآن بھی مانتے ہیں، دیوبند والے حدیث بھی مانتے ہیں۔ آیت کا معنی الگ ہے، حدیث کا معنی الگ ہے، تم دونوں کو سمجھے نہیں ہو، تمہیں اشکال پیدا ہوا۔ میں سمجھانے کے لیے مثال دیا کرتا ہوں، میں آپ کے یہاں سفید ڈیری میں یہاں بیان کے لیے آیا، اگر میرے بیان کے بعد کوئی لڑکا اسی لڑکے کو پکڑ کے پوچھے بتاؤ مولانا الیاس گھمن کیوں آئے ہیں، یہ کہے گا تجھے نہیں پتا بیان کے لیے آئے ہیں۔ مجھ سے پوچھو تم کیوں آئے ہو تو میں کہوں گا تجھے نہیں پتا، مجھے مولانا شاہد نے دعوت دی ہے میں اس لیے آیا ہوں۔ وہ کہے گا دونوں کا بیان نہیں ملتا، یہ کہتا ہے بیان کے لیے آیا، مولانا کہتا ہے شاہد کے لیے آیا، تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ میں نے کہا بات توجہ سے سمجھو، یہ بچہ
بچہ بھی ٹھیک کہتا ہے، میں بھی ٹھیک کہتا ہوں۔ جب آپ نے اس سے پوچھا مولانا گھومر کیوں آئے ہیں، اس نے آنے کا مقصد بیان کیا جو کہ بیان کرنا ہے۔ میں مجھ سے پوچھا کیوں آئے ہیں، میں نے آنے کا سبب بیان کیا جو کہ مولانا شاہد میزبان ہے، ان کی دعوت دینا ہے۔ میرے آنے کا مقصد بیان ہے، میرے آنے کا سبب میزبان ہے۔ اگر بیان نہ کرنا ہوتا میں تب بھی نہ آتا، میزبان دعوت نہ دیتا میں تب بھی نہ آتا۔ اس نے آنے کا مقصد بیان کیا جو کہ بیان ہے، میں نے آنے کا سبب بیان کیا جو کہ میزبان ہے۔ ہم نے قرآن سے پوچھا انسان کو پیدا کیوں کیا، فرمایا لیعبدون، عبادت خدا ہے۔ ہم نے پیغمبر سے پوچھا پیدا کیوں کیا ہے، فرمایا لولا محمد لما خلقت، آمد مصطفیٰ ہے۔ قرآن کریم نے انسان کی پیدائش کے مقصد کو بیان کیا جو عبادت خدا ہے، اور نبوت نے انسان کی پیدائش کا سبب بیان کیا جو کہ آمد مصطفیٰ ہے۔ مقصد اور ہوتا ہے، سبب اور ہوتا ہے، مقصد اور ہوتا ہے، سبب اور ہوتا ہے۔ ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے، بولو، عبادت لیعبدون، عبادت خدا، اور ہماری آمد کا ہماری پیدائش کا سبب کیا ہے، آمد مصطفیٰ۔ ہم عبادت خدا بھی مانتے ہیں، آمد مصطفیٰ بھی مانتے ہیں، ہم عبادت خدا مانتے ہیں۔ اور یہ بات ذہن نشین فرما لو، آج آواز چلی ہے اور ہمارے دیوبند کے حلقے میں بھی بدقسمتی سے چل پڑی ہے۔ آواز لگائی کس نے، کراچی سے چھوٹی سی فتنی اٹھی جس کا نام ہے جماعت المسلمین، اور کام کیا ہے، جماعت المکفرین، سب کافر ہیں، سب کافر ہیں۔ نام کیا رکھا، جماعت المسلمین۔ ایک چھوٹی سی فتنی ہے اور انہوں نے کچھ اصول بنائے تمہیں کافر کہنے کے لیے۔ ان میں ایک اصول کیا بنایا، اللہ کو اللہ کہنا، خدا نہ کہنا، خدا کی جمع خدا بند ہے، اس میں شرک کی بو آتی ہے، اللہ کہنا خدا نہ کہنا، یہ پہلے اصول دیا۔ کیا کہنا، اللہ کہنا خدا نہ کہنا، کیوں، اس کی جمع خدا بند آتی ہے، اللہ ایک ہے کئی نہیں ہے، اس لفظ میں شرک کی بو ہے، یہ نہ کہنا۔ جب لوگوں نے اس کو سمجھ لیا نا، یاد کر لیا، پھر وہ کہتے ہیں شیخ الحدیث مولانا زکریا مشرک ہے، کیوں، فضائل اعمال میں خدا لکھتے ہیں۔ شیخ زکریا مشرک ہے، کیوں، فضائل صدقات میں خدا لکھتے ہیں۔ مولانا شرف علی تھانوی مشرک ہے، کیوں، اس لیے کہ بہشتی زیور میں خدا لکھتے ہیں۔ تو ہمارے سارے کافر کو مشرک کہنے کے لیے پہلے بنیاد کیا بنائی، اللہ کہنا خدا۔ جب آپ نے سبق پڑھ لیا، شیخ زکریا بھی غلط ہو گئے، تھانوی بھی غلط ہو گئے، مدنی بھی غلط ہو گئے، سب غلط ہو گئے، لائن لگ گئی اکابر کو غلط کہنے کی۔ اس لیے ہم نے کہا اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، خدا بھی کہہ سکتے ہیں، اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، خدا بھی کہہ سکتے ہیں۔ مجھے جماعت المسلمین کے بندے نے کہا خدا نہ کہو، میں نے کہا وجہ، کہا جمع خدا بند آتی ہے، میں نے کہا رحیم نہ کہو، وجہ جمع رحمہ آتی ہے، رب نہ کہو، وجہ جمع ارباب آتی ہے، اللہ بھی نہ کہو، جمع آلہتن آتی ہے، میں نے کہا کچھ بھی نہ کہو، پھر خدا کہنے کا کیا قصور ہے؟ نہیں، ہماری دلیل اور بھی ہے، میں نے کہا اور پیش کر لو۔ یہ دین عرب سے آیا ہے، یہ دلیل ہمارے یہاں چل رہی ہے۔ دلیل کہاں سے آیا، عرب سے آیا ہے۔ عربی میں خدا نہیں کہتے، اللہ کہتے ہیں۔ میں نے کہا روزے کتنے فرض ہیں، کہا جی ہر سال 1 ماہ روزے فرض ہیں۔ میں نے پوچھا نمازیں کتنی فرض ہیں، کہا جی ہر روز 5 نمازیں فرض ہیں۔ میں نے کہا یار یہ دین تو عرب سے آیا ہے۔ جب میں نے پوچھا روزے کتنے فرض ہیں تو کہتا صوم شہرن، کیا کہتا، صوم شہرن، 1 مہینہ۔ میں نے پوچھا نمازیں کتنی فرض ہیں تو کہتا 5 صلواتن۔ میں پوچھتا کیوں تو کہتا مولوی صاحب دین عربی ہے، نماز کو صلات کہیں گے، روزے کو صوم کہیں گے۔ مجھے کہتا ہے جب عربی میں کہیں گے تو روزے کو صوم کہیں گے، نماز کو صلات کہیں گے، اور جب اردو بولیں گے تو روزے کو روزہ کہیں گے، نماز کو نماز کہیں گے۔ میں نے کہا جب عربی میں کہیں گے انہیں اللہ کہیں گے، انہیں رسول کہیں گے، جب اردو میں بولیں گے انہیں خدا کہیں گے، انہیں پیغمبر کہیں گے۔ میں نے کہا کوئی اور دلیل ہے تو پیش کرو۔ آپ کو یہ باتیں سمجھ نہیں آتی۔ اب ایک تفسیر چھپی ہے، نام کیا، احسن البیان، غیر مقلدوں کی تفسیر ہے، محمد جونہ گڑھی اس کا مصنف ہے۔ اس پر حاشیہ کس کا، صلاح الدین یوسف کا، یہ بڑا سننے والا قصہ ہے۔ حاشیہ کس کا ہے، تفسیر لکھی ہے صلاح الدین یوسف نے۔ اس کے مقدمے میں لکھا اللہ کو اللہ کہنا چاہیے، خدا نہیں کہنا چاہیے، اس میں شرک کی بو آتی ہے۔ لہذا اس پوری تفسیر میں جہاں پہ اللہ کی جگہ خدا خدا لکھا تھا، ہم نے کاٹ کے وہاں اللہ اللہ لکھ دیا ہے۔ سمجھ آئی؟
پوری تفسیر میں جہاں خدا لکھا تھا ہم نے اللہ لکھ دیا ہے. میں نے کہا مصنف تو خدا لکھ کے مشرک ہو گیا، وہ تو شرک پہ مر گیا، تم نے اللہ لکھ کے تفسیر کو موحد بنا دیا، مصنف کا کیا کرو گے؟ اب دیوبند نے شروع کر دیا ہمارے لوگوں نے، اللہ کو خدا نہ کو، اب فضائل اعمال لو، خدا کا لفظ کاٹو، اللہ اللہ لکھو. لوگ پوچھیں گے کیوں؟ کوئی جی ہم نے فضائل اعمال کو توحیدی بنا دیا. شیخ زکریا کا پھر کیا کرو گے جو خدا لکھ کے دنیا چلے گے؟ یہ میری بات اچھی طرح سمجھو اور عقل سے کام لو. میری بات اچھی طرح سمجھو، اس کو عقل سے کام لو، اس کو الجھن نہ سمجھو. فضائل صدقات کا دفاع ہم نے کرنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے. فضائل اعمال کا دفاع کرنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے. تبلیغی جماعت کا دفاع کرنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے. ہم نے جمعیت کا دفاع کرنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے. یہ ریورس گیئر نہ لگایا کرو. ریورس گیئر کیوں لگاتے ہو؟ فن ہمارا ہے، بولتے تم ہو. تبلیغی جماعت کا کام فضائل ہے یا مسائل ہیں؟ جی ادھر آپ کہتے ہو مناظرہ نہیں کرنا چاہیے، اسٹیج پہ یہ باتیں چھیڑ دیتے ہو. جب نہیں کرنا تو پھر کیوں چھیڑتے ہو؟ پھر چھیڑتے ہیں، پھر پھنستے ہیں، پھر ہمیں کہتے ہیں مولانا صاحب جواب دو. میں نے کہا تم نہ چھیڑو، نہ پھنسو، نہ ہمیں جواب کی ضرورت پیش آئے. میں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، آوازیں چل رہی ہیں، اب ہر کسی کا جنازہ پڑھو، ہر کسی کے پیچھے پڑھو. میں نے ایک ساتھی سے کہا کبھی فضائل اعمال پڑھی ہے؟ آپ لوگ فضائل اعمال پڑھتے ہیں؟ بولو. حکایات صحابہ پڑھی ہے؟ حضرت حذیفہ بن یمان کا واقعہ پڑھا ہے؟ حضرت شیخ زکریا لکھتے ہیں مدینہ منورہ میں کوئی جنازہ آتا، حضرت عمر فرماتے پوچھو حذیفہ اس جنازے میں ہیں یا نہیں. حضرت حذیفہ جنازے میں ہوتے، حضرت عمر جنازہ پڑھتے. حضرت حذیفہ مدینہ میں ہو کر جنازے میں نہ ہوتے، حضرت عمر فرماتے میں نہیں پڑھوں گا، یہ منافق ہے. ہر بندے کا جنازہ پڑھنا ہے تو شیخ زکریا نے کیوں لکھا فضائل اعمال میں؟ اس کو کاٹ دو درمیان سے. میں دفاع کرتا پھر رہا ہوں، تم کٹواتے پھر رہے ہو. اب فضائل اعمال سے آپ مخلص ہو یا فضائل اعمال سے میں مخلص ہوں. میرا کینیا کا سفر تھا، آپ یقین کریں مجھے بات سناتے شرم آتی ہے. کینیا کا سفر تھا، رائیونڈ کے فاضل ساتھی تبلیغ سے منسلک، اور جس مسجد میرا بیان تھا مجھے کارگزاری سنائی. ہم یہاں فضائل اعمال کی تعلیم کرتے تھے، اب ہم نے چھوڑ دی ہے، اب ہم منتخب احادیث کی تلاوت کرتے ہیں. میں نے کہا کیوں چھوڑ دی ہے؟ کہتا ہے اس پہ غیر مقلد اعتراض بہت کرتے ہیں. میں نے کہا کل منتخب احادیث پہ کریں گے، اس کو بھی چھوڑ دینا. چلے پہ اعتراض ہے، اس کو بھی چھوڑ دینا. چار ماہ پہ اعتراض ہے، اس کو بھی چھوڑ دینا. فضائل اعمال پہ اعتراض ہے، اس کو سب کو چھوڑ دو. اب کہاں تک چھوڑو گے؟ میں نے کہا قبلہ فضائل اعمال پر اعتراض کرتے تھے، ہم مر گئے ہیں، ہم سے جواب پوچھ لیتے، فضائل اعمال کی تعلیم نہ چھوڑتے. میں غلط کہہ رہا ہوں یا ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ اب بتاؤ میں کچا تبلیغی ہوں پکا تبلیغی ہوں؟ میرے بیان سے لوگ تبلیغ سے جڑتے ہیں، کٹتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں فرقہ واریت پھیلا رہا ہے. یعنی میں جوڑ رہا ہوں تو فرقہ واریت ہے، اور تم توڑ رہے ہو تو تم جوڑ والے ہو. عجیب بات ہے. اللہ میں بات سب میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کا دماغ بنے، اپنا مائنڈ سیٹ کرو. میں وہاں باہر ایک ملک میں تھا، شارجہ. میرے پاس تبلیغ کے بزرگ علاقے کے تھے، امیر صاحب آئے. کہا جی ہمارا ایک ساتھی تھا، 4 ماہ لگایا، بگڑ گیا، ہم چاہتے ہیں آپ اس سے بات کرو. میں نے کہا مناظرہ کرنا تو جائز نہیں ہے، یہ سنو بیان اپنے. اب بگڑ گیا لڑکا، اب جائز ہے، جب ٹھیک تھا تو پھر جائز نہیں ہے. یہ دوری پلی سی کیوں ہے؟ مولانا صاحب بس چھوڑیں، آپ شفقت فرمائیں. میں نے کہا نہیں، میں تو شفقت فرماؤں گا، جو آپ کا کام نہیں تم اس میں دخل کیوں دیتے ہو بھائی؟ کیوں دخل دیتے ہو اس میں؟ مجھے کہنے لگے آپ اس سے تھوڑی سی بات کریں. میں نے کہا میں کرتا ہوں، لیکن اس سے بات کے لیے نہیں آؤں گا. اس کو مت بناؤ کہ مولانا صاحب تمہارے لیے آ رہے ہیں. تم یہ کہو گے وہ سمجھے گا میں بہت بڑی بلا ہوں، مولانا گھمن مجھ سے بات کرنے کے لیے میرے گھر آ رہے ہیں. وہ خود کو بہت بڑا مناظر کہے گا، پھر میسج چلے گا مولانا گھمن صاحب ہار گئے ہیں. تو مجھ سے پوچھو گے مولانا صاحب سچ مجھ ہار گئے ہیں، فلاں لڑکے نے میسج چلایا تھا. اب مجھے پھر اس کا جواب دینا پڑے گا. ہماری قوم اتنی عجیب ہے، کہیں سے میسج چلے اس کو مان لیتے ہیں، ہماری بات نہیں مانتے. تو جی ہمارے پاس میسج آیا ہے. میں نے کہا کتنی سطر کا؟ کہا جی 3 سطر کا. میں نے کہا 3 گھنٹے کا بیان غلط ہو سکتا ہے، 3 سطر کا میسج غلط نہیں ہو سکتا. میں نے کہا چلیں، خیر ہم چلے گئے. میں بڑی شارٹ باتیں بتا رہا ہوں. ہم گئے، میں نے ان سے کہا پیسہ کریں، کھانے کی دعوت کریں اور اس کو بھی بلائیں. اس کو یہ نہ بلائیں مولانا صاحب تیرے لیے آئے ہیں. اسے کہا بھی پاکستان سے ہمارے ایک بزرگ آئے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کھانے میں. میں نے کہا الگ بات ہے، تم نے ویسے مجھے بزرگ نہیں کہنا، لیکن آج کہو کہ پاکستان سے بزرگ آئے ہیں. اب ضرورت ہے اب کیا، تو ویسے آپ نے نہیں کہنا. خیر انہیں ترتیب بنائی، بھائی پاکستان سے ہمارے ایک بزرگ تشریف لائے ہیں تو آپ بھی کھانے کے ساتھ شریک کو، فلاں فلاں ساتھی ہے. کھانے کے اندر آ گئے.
اب جب ساتھی جمع ہوئے تو میں نے پوچھا بھی کھانا تیار ہے؟ کہا جی کچھ دیر ہے. ہماری پوری ترتیب تھی. میں نے کہا چلیں ایسا کریں، کھانے میں وقت ہے، آپ لوگ کچھ مسائل پوچھ لو، بیان تو بہت کرتے رہتے ہیں، ایک مسئلہ دوسرا تیسرا مسائل پوچھنے شروع کیے. جب اس کی باری آئی تو مجھے وہ کہتا ہے کہ مولانا صاحب فضائل اعمال میں کچھ واقعات شیخ الحدیث نے قرآن کے خلاف لکھے. 4 ماہ لگائے اور اعتراض ہو رہا ہے. کہتے شیخ نے کچھ قصے قرآن کے خلاف لکھے. میں نے کہا مجھے بتاؤ، آپ نشان لگا دو، میں رائیونڈ جا کے کٹوا دوں گا، مجھے آپ دکھا دو. اس نے اب قصہ بیان کیا. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، رسول اللہ علیہ وسلم نے حجامہ پچھنا لگوایا، آپ نے مبارک خون نکلوایا، پیالے میں ڈالا، فرمایا اس کو گرا کر آ جاؤ. عبداللہ بن زبیر گئے اور پی کر آگے. فرمایا کدھر ہے؟ کہا جی میں نے پی لی ہے. حضور نے فرمایا کہ تمہارے بدن میں اب بیماری نہیں لگے گی. اس نے کہا یہ قصہ قرآن کے خلاف ہے. میں نے پوچھا آیت؟ کہتے قرآن کریم میں ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم، خون حرام ہے، ناپاک ہے. اس نے کیسے پی لیا؟ میں نے کہا وہ تو نبی کا خون تھا. اس نے کہا نبی کا اور یہ امتی کا کوئی فرق نہیں ہے. جب قرآن نے فرق نہیں کیا ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا کبھی مچھلی کھائی ہے؟ کہتا جی کئی بار. میں نے پوچھا ذبح کر کے یا مردہ کھائی ہے؟ کہا جی ذبح تو نہیں کرتے، مردہ کھائی ہے. میں نے کہا قرآن کہتا ہے حرمت علیکم المیتۃ، مردار حرام ہے، وہ بکری ہو یا مچھلی ہو، مردار ہے، حرام ہے. مجھے کہتا ہے اس کی اجازت تو اللہ کے نبی نے دی ہے. تو میں نے کہا جس نبی نے مردہ میں سے مچھلی کو الگ کر دیا ہے اسی نبی نے دم میں سے نبی کے خون کو الگ کر دیا. وہ مچھلی میں فرق کریں تو ٹھیک ہے، دم میں فرق کریں تو ٹھیک کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا بھی اور کو مسئلہ ہے تو پوچھو. کہا مجھے فلاں تبلیغ والے نے کہا حافظہ کمزور ہو تو سر پہ 11 مرتبہ ہاتھ رکھ کے 11 بار یا قویو پڑھا کرو نماز کے بعد، حافظہ تیز ہوگا. میں نے پوچھا حدیث؟ کہتے حدیث کوئی نہیں ہے. میں نے کہا حکیم کے پاس جو میرا حافظہ کمزور ہے وہ کہتا ہے تم خمیرہ گاؤ زبان کو حافظہ تیز ہو جائے گا، تم حکیم سے کہتے ہو حدیث دو؟ مجھے کہتا نہیں. میں نے کہا کیوں نہیں مانگتے؟ کہتے مولانا صاحب ہم خمیرہ گاؤ زبان ثواب سمجھ کر نہیں کھاتے، حافظے کے علاج کے لیے کھاتے ہیں. تو میں نے کہا یا قویو ثواب کے لیے نہیں، حافظے کے لیے پڑھتے ہیں. یا قویو جب 11 بار پڑھتے ہیں تو کس کے لیے؟ حافظے کے لیے. کوئی اس کی فضیلت کبھی سنائی ہے کہ 11 جنت میں درخت لگ جائیں گے؟ وہ کہتے ہیں حافظہ ٹھیک ہوگا. میں نے کہا خمیرہ حافظے کے لیے کھاؤ، اس کی حدیث بھی نہیں چاہیے. یا قویو حافظے کے لیے پڑھو، اس کی بھی حدیث نہیں چاہیے. میں نے کہا اور مسئلہ؟ کہتا جی مجھے بات سمجھ آ گئی. دیکھو واپس آ گیا. کیسے واپس آیا؟ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری محنت کو اللہ گواہ، پتہ نہیں آپ کو اندازہ کیوں نہیں ہوتا، آپ کیوں دور سے بات کر ایسی باتیں فرما دیتے. میں مکہ مکرمہ میں تھا، وقت لگا جماعت میں، بگڑ گیا، چلا گیا. کہا جی میں پہلے حنفی تھا اب اہل حدیث ہو گیا ہوں. میں نے کہا تم ایک قدم آگے چلے جاؤ، مرزا پہلے حدیث تھا پھر آگے گیا ہے، میں تمہیں منع تھوڑی کرتا ہوں. مرزا وہاں سے آگے گیا ہے، یہ ایک اسٹیشن، دوسرا تیسرا، 3 اسٹیشن ہے. پہلا چھوٹا سا اسٹیشن ہے مماتی، دوسرا اسٹیشن ہے پھر غیر مقلد، تیسرا اسٹیشن ہے مرزا، وہ پھر آخری اسٹیشن ہے. اس سے آگے کوئی اسٹیشن نہیں ہوتا. میں نے کہا توجہ رکھے. مجھے کہنے لگا جی بات بہت لمبی ہوتی ہے، میں پھر سمیٹتا ہوں. مجھے اس نے کہا میں ایک دلیل کی بنیاد پہ گیا ہوں. میں نے کہا دلیل بتاؤ کون سی ہے؟ اس نے کہا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں میرا مسئلہ اگر تمہارے سامنے آئے چیک کرو، حدیث کے مطابق لو، حدیث کے مخالف ہو چھوڑ دو. اب دیکھو. نمبر 2، میں نے مسئلہ دیکھا، حدیث پاک میں ہے، حضور خطبہ دے رہے تھے، ایک صحابی آئے، وہ بیٹھ گئے، اللہ کے نبی نے فرمایا کھڑے ہو سنتیں پڑھ لو. اور امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں جب امام خطبہ شروع کر دے سنتیں پڑھنی جائز نہیں ہے. تو مسئلہ یہ حدیث کے خلاف تھا، میں نے فقہ چھوڑی، میں الحدیث ہو گیا. اب میرے جملے سمجھنا. میں نے کہا پہلا جو بات تو نے کی ہے، امام صاحب نے فرمایا میرا مسئلہ چیک کرو. یہ جملہ سمجھ جاتا کبھی مسئلہ چیک نہ کرتا. یہ جملہ سمجھ جاتا کبھی مسئلہ، آپ کو کیسی بات کہتے ہیں؟ امام صاحب کہتے ہیں چیک کرو، اس میں سمجھنے والی بات کون سی ہے؟ سمجھ جاتا کبھی چیک نہ کرتا. میں نے کہا میں تجھے مثال دیتا ہوں، تمہارے پیٹ میں درد ہے، ڈاکٹر کے پاس گئے ہو، میرے پیٹ میں درد ہے، MBBS ڈاکٹر 2 گولیاں دیتا ہے، 100 روپیہ لیتا ہے. آپ کہتے ہیں 2 گولیاں 100 روپے کی، وہ کہتا ہے میڈ ان پشاور نہیں ہے، یہ میڈ ان جاپان ہے، امپورٹڈ گولی ہے. تم اس گولی کو چیک کرا لو، اگر زہر ہو، اگر یہ ٹھیک نہ ہو گٹر میں پھینکو اور مجھ سے 200 روپیہ لو. آدمی نے دوائی لی، بازار میں جا کے چیک کرائی، انہوں نے کہا یہ زہر ہے. اس نے گٹر میں پھینکا، واپس آیا. ڈاکٹر صاحب نے پوچھا پیٹ ٹھیک ہو گیا؟
یعنی درد اور بڑھ گیا ہے، دوائی کھائی ہے؟ کہا جی نہیں۔ کیوں نہیں کھائی؟ آپ نے فرمایا تھا چیک کراؤ۔ میں نے چیک کرائی، وہ زہر تھا، میں نے گٹر میں پھینکا۔ ڈاکٹر صاحب 200 روپیہ دو، 200 روپیہ، 200 روپیہ مجھے دو۔ ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کس کو چیک کرایا؟ اس نے کہا بشیر موچی نو۔ کس کو چیک کرایا؟ بشیر موچی نو۔ یہ جوتیاں گاڑتے ہیں نا، اسے موچی کہتے ہیں، بشیر موچی نو۔ اور ڈاکٹر نے کہا کوڑے دیا پترا، بشیر موچی نو ڈاکٹر نو چیک کرا۔ یہ جو میں نے کہا تھا نا کہ چیک کراؤ، کس کو؟ بشیر موچی کو۔ کس کو چیک کراؤ؟ MBBS ڈاکٹر کو۔ تو موچی کو چیک کرا رہا ہے۔ میں نے کہا جو امام صاحب نے فرمایا نا کہ میرا مسئلہ چیک کرو، وہ تجھے نہیں کہا، امام مالک سے کہا ہے۔ تو نے سمجھا گنڈیریاں بیچے، ساتھ مسئلہ بھی چیک کرنا ہے۔ تیرا کام یہ نہیں ہے، تو گنڈیریاں بیچ۔ اب بات سمجھ آئی؟ میں نے کہا تو امام صاحب کا جملہ سمجھ آتا، مسئلہ چیک نہ کرتا۔ اچھا دوسرا، میں نے کہا مسئلہ سمجھتا تو فقہ چھوڑ کے اہل حدیث نہ ہوتا۔ مجھے کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا میں آپ سے 2 مسئلے پوچھتا ہوں۔ مجھ سے مسئلے؟ میں نے کہا وہ پوچھو گے جو تجھے آتے ہیں۔ ایک مسئلہ بتا، حدیث پاک میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے، یا رسول اللہ میں نے روزہ رکھا ہے، روزے کی حالت میں بیوی کے پاس چلا گیا، روزہ ٹوٹ گیا ہے، میں کیا کروں؟ پھر میں غلام آزاد کرو۔ کہا میں اپنی گردن کے علاوہ کسی کا مالک نہیں ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ 60 روزے مسلسل رکھو۔ کہ حضور ایک تو شام تک جا نہیں سکا، یہ 60 روزے کیسے رکھوں گا؟ آپ نے فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ انہوں نے کہا جی مسکینوں اپنے گھر چولہا نہیں جلتا، 60 کو کہاں سے کھانا کھلاؤں گا؟ آپ بیٹھے تھے، ایک صحابی آئے، کہا یہ ٹوکرا کھجوروں کا ہے، مساکین مدینہ کے لیے صدقہ ہے، فرمایا اس کو لے جاؤ مدینے میں تقسیم کر دو، یہی کفارہ ہے۔ اس نے کہا جی مجھ سے بڑا میرے محلے مسکین کوئی نہیں، فرمایا کھاؤ تمہارا یہی صدقہ، یہی کفارہ ہے، تم خود کھا لو، یہی کفارہ ہے۔ میں نے کہا حدیث میں ہے؟ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ میں نے کہا بتاؤ، اگر آج کے دور میں کوئی بندہ روزہ رکھے اور پھر بیوی کے پاس چلا جائے، پھر روزہ توڑ دے، اور مسجد میں اگر امام صاحب سے کہے امام صاحب مجھے کھجور کھلاؤ، امام صاحب پوچھے کیوں؟ وہ جی حضور نے کھلائی تھی نا، آپ بھی کھلاؤ۔ امام صاحب کے جوتا لاؤ ذرا، تو کہے گا اللہ کے نبی کھجورے کھلاتے ہیں، تم جوتے مارتے ہو۔ میں نے کہا بات ٹھیک کہتا ہے؟ مجھے کہتا ہے غلط کہتا ہے۔ میں نے کہا اللہ کے نبی نے تو کھلائی تھی، یہ غلط کیوں ہے؟ انہوں نے کہا بات سمجھیں، اصل مسئلہ کیا ہے، اگر روزہ رکھے اور جان بوجھ کے توڑ دے تو پھر غلام آزاد کرے، نہیں ہے تو 2 ماہ مسلسل روزے رکھے، نہیں ہے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ قانون یہ ہے۔ اور اس صحابی کو جو فرمایا نا کھجورے کھا لے، یہ قانون نہیں تھا، قانون سے استثناء اس کی خصوصیت تھی، خصوصیت سے قانون نہیں بدلا کرتے۔ میں نے کہا دوسرا مسئلہ، مدینہ منورہ کے بازار میں گفتگو ہو رہی ہے یہودی سے، اللہ کے نبی فرما رہے تو نے گھوڑا بیچا ہے؟ کہتا ہے میں نے نہیں بیچا۔ صحابی حضرت خزیمہ آگے، یا رسول اللہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا اس نے گھوڑا بیچا، میں نے خریدا، اب پیسے دے رہا ہوں، گھوڑا دے نہیں رہا۔ کہتا ہے میں نے بیچا ہی نہیں ہے۔ حضرت خزیمہ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں، آپ نے گھوڑا بیچا ہے، آپ نے گھوڑا خریدا ہے، اس نے گھوڑا بیچا ہے۔ حضور نے فرمایا تو موقع پر موجود نہیں تھا، تو نے گواہی کیسے دی ہے؟ عرض کیا حضور جبرائیل آتا ہے واپس جاتا ہے، ہم نہیں دیکھتے، موقع پر موجود نہیں ہوتے، پھر بھی مانتے ہیں۔ جبریل کا آنا جانا مان سکتے ہیں تو گھوڑے کا بیچنا نہیں مان سکتے؟ حضور پاک نے فرمایا من شہد لہ خزیمہ فہو حسبہ، مدعی کے 2 گواہ ہوں فیصلہ اس کے حق میں ہوتا ہے، خزیمہ 1 ہو تو 2 کی جگہ پر ہے، یا دوسرا گواہ نہیں چاہیے۔ میں نے کہا اگر اب عدالت میں کیس ہو اور یہ مسئلے چیک کرنے والا گواہ بن کے آئے تو جج نے گواہی لی، کہا دوسرا گواہ لاؤ، کہتا ہے میں 1-2 کی جگہ پر کافی ہوں، جج صاحب دوسرے گواہ کی حاجت نہیں۔ جج صاحب پوچھتے ہیں کیوں؟ اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں، حضور نے گھوڑا خریدا ہے، یہودی نے بیچا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ کہا جی صحابی نے گواہی دی، اللہ کے نبی نے کہا دوسرے گواہ کی ضرورت نہیں ہے، میں گواہی دوں، تو آپ کیسے کہتے ہیں ضرورت ہے؟ مسئلہ ٹھیک بتاتا ہے؟ مجھے کہتا ہے نہیں۔ میں نے کہا کیوں نہیں؟ اس نے کہا قانون یہی ہے، مدعی کے حق میں فیصلہ تب ہوگا جب گواہ 2 ہوں گے، اور یہ خزیمہ کی خصوصیت ہے۔ میں نے کہا جس طرح قانون یہی ہے، کفارہ یہ ہے، کھجوریں خصوصیت ہے، قانون یہی ہے گواہ 2 ہوں، ایک کا ہونا خصوصیت ہے۔ میں نے کہا مجمع الزوائد میں روایت موجود ہے، قانون یہی ہے کہ جب امام منبر پر خطبے کے لیے بیٹھ چکا ہو پھر نہ نماز پڑھے نہ بات کرے۔ اسی وجہ صحابی آئے اور بیٹھ گئے، اللہ کے نبی نے فرمایا تو اٹھ کے پڑھ لے، قانون وہ ہے، خصوصیت یہ ہے۔ امام صاحب قانون بھی جانتے، خصوصیت بھی جانتے ہیں، اللہ گواہ ہے۔ واپس آ گیا، اس نے کہا جی مجھے بات سمجھ آ گئی ہے۔ اب دیکھو سمجھتے تو واپس آ رہے کہ نہیں؟
میرے پاس میسیج ہے، مجھے انگلینڈ سے ایک ساتھی نے کہا مولانا میں سال کے لیے جماعت میں چل رہا تھا، مجھے آپ کا فلاں بیان ملا، وہ مجھے بیان بھی بھیجا کہ میں نے اس بیان کو لیا، واپس خاندان میں سنایا، اس ایک بیان سے 39 غیر مقلد واپس آ گئے۔ کتنے؟ 39۔ میں راجن پور 3 ماہ پہلے گیا ہوں، 7 لڑکے ایک دن میں واپس، کہا جی واپس ہے کیوں؟ جن کو پتہ نہیں تھا دلائل آئے تو واپس آگے ہیں۔ ہم امت کو جوڑ رہے ہیں، امت کو توڑنے نہیں، ہمیشہ یاد رکھنا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، پہلے پیغمبر کی ذات، پھر پیغمبر کی، ہم نبی کی ذات بھی مانتے ہیں، نبی کی بات بھی مانتے ہیں۔ تیسری اور آخری بات، ہم پیغمبر کی جماعت بھی مانتے ہیں۔ پیغمبر کی جماعت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہم، صحابہ کرام، یہ پیغمبر کی جماعت۔ نبی کی ذات بھی مانو، نبی کی بات بھی مانو، نبی کی جماعت بھی مانو۔ بعض پیغمبر کی ذات مانتے ہیں، پیغمبر کی بات نہیں مانتے، ہم ذات بھی مانتے ہیں، بات بھی مانتے ہیں۔ بعض پیغمبر کی ذات مان لیتے ہیں، پیغمبر کی جماعت نہیں مانتے، ہم ذات بھی مانتے ہیں، پیغمبر کی جماعت بھی مانتے ہیں۔ اگلی بات سمجھنا، پیغمبر کی جماعت کے بارے میں 2 قسم کے لوگ دنیا میں چل رہے ہیں۔ ہم دیوبند والے پیغمبر کی ذات کو، پیغمبر کی جماعت کو ایمان بھی سمجھتے ہیں، پیغمبر کی جماعت کو دلیل بھی سمجھتے ہیں، پیغمبر کی جماعت کو بھی مانتے ہیں، پیغمبر کی جماعت کی بھی مانتے ہیں۔ بعض لوگ یوں نہیں کرتے، وہ صحابہ کی ذات تو مانتے ہیں، صحابہ کی بات نہیں مانتے۔ ہم صحابی کی ذات بھی مانتے ہیں، صحابی کی بات بھی مانتے ہیں۔ بعض صحابی کو ایمان تو سمجھتے ہیں، حجت نہیں سمجھتے، ہم ایمان بھی سمجھتے ہیں، حجت بھی سمجھتے ہیں۔ بعض لوگ صحابی کی نہیں مانتے، صحابی کو مانتے ہیں، ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں، صحابہ کی بھی مانتے ہیں، صحابہ کو بھی مانتے ہیں، صحابی کی بھی۔ یہ آپ کو تب پتہ چلے گا جب آپ کو ہو گیا نا کہ جی مسافہ 2 ہاتھ سے کرنا ہے۔ عبداللہ بن مسعود کے 2 تھے، وہ کہے گا میں نہیں مانتا۔ عبداللہ بن مسعود کو مانتا ہے؟ جی مانتا ہوں۔ کیا نہیں مانتا؟ ان کا مسافہ نہیں مانتا، یعنی ان کی بات نہیں مانتا۔ ہم عبداللہ بن مسعود کو بھی مانتے ہیں، عبداللہ بن مسعود کی بھی مانتے ہیں۔ 3 طلاق 3 احادیث تو بہت ہے، اب مسئلہ وقت نہیں ہے میں اس پہ چڑھوں۔ حضرت فاروق اعظم کا فتویٰ ہے، یہ حدیث سمجھ لو۔ میں عوام سے بڑھ کے علماء کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، عوام سے بڑھ کے علماء کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، آپ اس حدیث کو سمجھو۔ الجھن آپ کو ہے جو عوام میں اطمینان نہیں ہو رہا۔ صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کانت طلاق، علماء توجہ کریں، کانت طلاق علی عہد رسول اللہ وخلافت ابی بکر وسنتین من خلافت عمر طلاق الثلاث واحدتن۔ اب ترجمہ لوگ کیا کرتے ہیں، حضور کے دور میں 3 طلاق 1 ہوتی، صدیق اکبر کے دور میں 3 طلاق 1 ہوتی، فاروق اعظم کی خلافت کے ابتدائی دور میں 3 طلاق 1 ہوتی۔ حضرت عمر کا دور آیا تو آپ نے فرمایا ان الناس قد استعجلوا فی امر کانت لهم فیہ عناد، لوگوں نے اس معاملے میں جلدی کی جس میں گنجائش موجود تھی، فلو امضیناہ علیہم فامضاہ علیہم، ہم ان پر نافذ کیوں نہ کر دیں، پھر نافذ کر دی۔ جب آپ ترجمہ یہ کریں گے نا پھر سوال ہوگا، جب نبی کے دور میں 3 1 ہے، خلافت صدیق کے دور میں 3 1 ہے، عمر کون ہے 3 کو 3 کہنے والے؟ اب آپ کے لیے جواب مشکل ہوں گے، ہمارے پاس اس ترجمے پر بھی جواب ہے لیکن مشکل ہوں گے۔ ترجمہ وہ کریں جو بنتا ہے، اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے، ترجمہ یہ ہے کانت طلاق علی عہد رسول اللہ وخلافت ابی بکر وسنتین من خلافت عمر طلاق الثلاث واحدتن، اللہ کے نبی کے دور میں 3 طلاق کی بجائے 1 دی جاتی، خلافت صدیق میں 3 کی بجائے 1 دی جاتی، حضرت عمر کی خلافت کے ابتدائی 2 سالوں میں 3 کی بجائے 1 دی جاتی، جب 1 دی جاتی 1 ہی ہوتی۔ حضرت عمر کا دور آیا تو رواج بدل گیا، لوگوں نے 3 کی بجائے 1 نہیں دی بلکہ 3 ہی دینی شروع کر دی۔ حضرت عمر نے فرمایا پہلے 3 کی بجائے 1 دیتے، گنجائش ہوتی تھی، اب ان نے اکٹھی 3 دی ہے، گنجائش ختم کر دی۔ عمر کون ہے 3 کو 1 کہہ دے، 3 3 ہی ہوگی، 3 3 ہی ہوگی۔ عمر کون ہوتا ہے گنجائش نکالے جب گنجائش آپ نے ختم کی ہے۔ اب ترجمہ سمجھ آیا؟ میں عوام کو نہیں کہہ رہا، میں علماء سے کہہ رہا ہوں، آپ اپنی مساجد میں سمجھاؤ۔ آپ کہو گے اس ترجمے پہ دلیل کیا ہے؟ قرآن حدیث دونوں سے دلیل سمجھو۔ قرآن کریم میں ہے اجعل الآلہۃ الہا واحدا، اجعل الآلہۃ الہا
مشرکین مکہ کیا کہتے تھے؟ اب ترجمہ آپ والا میں کرتا ہوں، جو کان طلاق کا ترجمہ کرتے ہیں۔ مشرکین مکہ کیا کہتے؟ اللہ کے نبی حضرت محمد نے کئی خداؤں کو ایک خدا بنا دی ہے۔ بتاؤ، آپ کرتے تھے نا 3 طلاق ایک ہوتی، تو کرو نا ترجمہ، کئی خدا ایک خدا بنا دیے، ایسے ہے؟ اس کا ترجمہ یہ ہے کیا محمد نے کئی خداؤں کی بجائے ایک کو مان لیا ہے؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدہ، کئی کی بجائے ایک مان لیا ہے، 3 کی بجائے ایک دی جاتی۔ اب سمجھ آ رہی ہے؟ حدیث پاک میں ہے من جعل ہمومہ ہمم واحدہ کفاہ اللہ، من جعل ہمومہ ہمم واحدہ، اس کا کیا ترجمہ کریں گے؟ جو بندہ کئی غموں کو ایک غم بنا دے، نہ کئی غموں کی بجائے ایک ہی اختیار کر لے، کفاہ اللہ، خدا اس کو کافی ہے۔ تو جس طرح اجعل الآلہۃ الہا واحدہ کا ترجمہ یہ ہے کئی خداؤں کی بجائے ایک کو مانا، من جعل ہموم ہم واحدہ کا ترجمہ یہ ہے کئی غموں کی بجائے ایک غم کو پالا۔ کانت طلاق کا ترجمہ یہ ہے نبی کے دور میں 3 کی بجائے ایک دی جاتی، جب ایک دی جاتی ایک ہی ہوتی۔ حضرت عمر کا دور آیا، لوگوں نے 3 شروع کر دی، عمر نے فرمان لگے جب ایک دی جاتی تو ایک ہوتی، جب 3 دو گے تو 3 ہوگی۔ نعرہ تکبیر! سر بکم سر بلند! سر بکم سر بلند! میں عرض کرتا ہوں، آپ کو بات سمجھ آئی؟ آپ دیکھو، جو میرا ایک مرتبہ سندھ کا سفر تھا، آپ نوشہروں کی طرف آئے نا تو جگہ ہے دوڑ، رائیونڈ کی شاخ ہے، وہاں بہت بڑا مدرسہ ہے۔ میں وہاں بیٹھا، اساتذہ میں 3 طلاق پہ بات چل گئی۔ جب میں نے یہ بات شروع کر دی، مجھے سب اساتذہ کہنے لگے ہم نے پہلی بار سنا ہے، یہ تو بہت آسان ہے۔ میں نے کہا بابا جب آپ نے مجھ سے سنا ہے تو سالانہ چلہ کی بجائے 12 دن میرے پاس بھی لگا لو نا۔ جب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حدیث سمجھا سکتا ہے، یہ بات کھول سکتا ہے، تو کچھ وقت مجھے بھی دے دو، اس میں حرج کی بات کون سی ہے؟ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں جب آپ کو چھٹیاں ہوں 40 دن کے لیے رائیونڈ جاؤ اور 12 دن میرے پاس لگاؤ۔ میں توڑتا ہوں یا جوڑتا ہوں؟ بولو نا، تم بھی تھوڑی سی ہمت کرو نا، کبھی 12 دن مولانا کے پاس لگاؤ، چلہ رائیونڈ لگاؤ، مجھے بھی سمجھ آئے کہ آپ جوڑ کی بات کر رہے ہو۔ ہم امت کو جوڑتے ہیں، توڑتے نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم نے امت کو ایمان اعمال پہ لانا بھی ہے، امت کا ایمان اعمال بچانا بھی ہے۔ امت ایمان اعمال پہ آتی فضائل سے ہے، امت بچتی دلائل سے ہے۔ تبلیغی جماعت کا کام لانا ہے، عالمی اتحاد کا کام بچانا ہے۔ لانے والی محنت فضائل والی ہے، بچانے والی محنت دلائل والی ہے۔ اور یہ حسن اتفاق ہے، جس نے لانے والی محنت شروع کی ہے وہ بھی مولانا الیاس تھے، جس نے بچانے والی محنت شروع کی ہے مولانا سائی، وہ بھی الیاس ہے۔ اس میں کیا؟ اور عالمی محنت ہے، وہ بھی عالمی ہے، یہ بھی عالمی ہے۔ تو میں نہ یقین آئے آپ سال کے لیے بیرون جاؤ، انشاءاللہ دنیا کے جس ملک میں تم جاؤ گے وہاں پہ تمہیں ان فقیروں کا کام ضرور ملے گا۔ نہ ملے تو مجھے فون کرنا کہ مولانا صاحب اس ملک میں کوئی نہیں تجھے جانتا۔ ہر بندے تک آواز پہنچی ہے، کچے اور پکے گھر تک۔ میں کئی بار کہتا ہوں میں اب ختم بھی ہو جاؤں، موت بھی آ جائے، اللہ کی قسم مجھے غم نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم نے مسلک دیوبند کو دلائل کے ساتھ پیش کر دیا ہے۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ان کے پاس دلیل نہیں ہے، کوئی مانے تو ٹھیک، نہ مانے تو ٹھیک۔ اور میں یہ بات کھل کر کہتا ہوں اب دنیا میں گھوم جاؤ، لوگ میری ذات پہ ہزاروں اعتراض کریں گے، اللہ نے چاہا تو میرے مسئلے پر دیوبند والے اعتراض نہیں کریں گے۔ ہر بندہ کہے گا اس نے دیوبند کا دفاع کیا ہے اور دفاع کرنے کا حق ادا کیا۔ ہم دنیا میں چل رہے ہیں، صبح و شام چل رہے ہیں، صبح و شام۔ ہم نے دن رات ایک کی ہے، جو زندگی خدا نے دی ہے اس کو لگا دو دین پر۔ عیش کی جگہ دنیا نہیں ہے، عیش کی جگہ جنت ہے۔ انشاءاللہ کریں گے وہاں پہ انشاءاللہ۔ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اللہم اغفر الانصار والمہاجر۔ یہ دنیا آرام کی جگہ نہیں ہے، دنیا محنت کی جمع ہے۔ میری شاید بات آپ کو سمجھ نہ آئے، آپ میرے معاصر ہیں۔ جو کام کرتا ہے وہ اعتراضات کی زد میں آتا ہے، جو کام کرتا ہے اس کے خلاف بک بک ہوتی ہے، جو کام کرتا ہے اس پہ تنقید آتی ہے۔ بڑے دل سے تنقید سہتے جاؤ اور مسلک بیان کرتے جاؤ، انشاءاللہ مستقبل آپ کا ہے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو اپنے مسئلہ کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ میری آپ سے 3 گزارشات ہیں۔ پہلی یہ کہ آپ میں سے وہ لوگ جو واٹس ایپ استعمال کرتے ہیں، میں نمبر لکھواتا ہوں وہ لکھ لو، اور واٹس ایپ پہ روزانہ بغیر خرچ کیے آپ بیان سے مات فرماؤ۔ 0304 610 9956 لکھ لیا؟
0304 0304 610 610 9956 9956 610 9956 آپ اس کو اپنے موبائل میں محفوظ کریں، سیو کریں احناف میڈیا کے نام پر، AHNAF احناف میڈیا، اس نام سے محفوظ کر لیں۔ اور ٹیکسٹ میسج نہ بھیجیں، واٹس ایپ میسج بھیجیں۔ اپنے واٹس ایپ سے اس واٹس ایپ پہ میسج بھیجیں، مثلا پشاور کا آدمی ہے، اس کا نام ہے عبدالرحمن، وہ لکھ دے السلام علیکم عبدالرحمن پشاور، بس یہ لکھ کر آپ میسج کر دیں۔ 2 یا 3 دن گزریں گے، انشاءاللہ آپ کے موبائل میں روزانہ عقیدے پر بیان آنا شروع ہو جائے گا۔ کبھی خانقاہ پہ آئے گا، کبھی تبلیغ جماعت پہ آئے گا، کبھی فضائل اعمال پہ آئے گا، کبھی عقائد پہ آئے گا، کبھی فقہ حنفی پہ آئے گا، کبھی جمعیت پہ آئے گا۔ ہمارے مسلک کے جتنے شعبے ہیں نا، ان کے تحفظ پہ روزانہ آپ کو دلیل ملتی رہے گی انشاءاللہ۔ دوسری میری آپ سے گزارش، کتابیں رکھی ہیں باہر کے نہیں؟ چلیے کتابیں رکھی ہیں کہ نہیں؟ دوسری میری گزارش ہے، اب دعا کے بعد باہر ہماری کتب پڑھی ہیں، آپ مطالعے کا ذوق پیدا کریں۔ میں اپنے خصوصاً تبلیغی احباب سے کہتا ہوں، آپ چلے کے لیے جاؤ، فضائل اعمال ساتھ رکھو، اور جیب میں چھوٹا سا میرا کتابچہ فضائل اعمال اعتراضات کے علمی جائزہ بھی رکھو۔ فضائل اعمال کی تعلیم کراؤ، جب اعتراض کریں تو پھر جیب سے کتابچہ کھول لو۔ اب بتاؤ میں تمہاری تائید کروں یا مخالفت کر رہا ہوں؟ مجھے یقین کریں شرم آتی ہے سنتے ہوئے، پھر بھی لوگ کہتے ہیں اسے دور ہو جاؤ، ایسے دور ہو جاؤ۔ میں وقت نہیں لگوا رہا، چندہ نہیں مانگ رہا، بھیک نہیں مانگ رہا، اپنے کام پہ، چونکہ میں فضائل اعمال کو اپنی کتاب سمجھتا ہوں، اس پہ دلائل بھی دیتا ہوں۔ آپ جاؤ، فضائل اعمال ساتھ رکھو، فضائل نماز کی تعلیم کراؤ۔ تعلیم کے دوران کوئی بندہ آپ کے پاس آئے گا، بھائی تمہاری نماز غلط ہے، رفع دین نہیں کرتے، نماز غلط ہے، آمین تو اونچی نہیں پڑھتے، بحث مت کرو، وہ ہمارے مشائخ نے منع کیا ہے، ہم بحث نہیں کرتے۔ جب وہ چلا جائے، جماعت کو اکٹھا کرو، میری کتاب نماز اہل سنت پاس رکھو، اور ان کو حدیث سنا دو رفع دین نہ کرنے کی، حدیث سنا دو آمین آہستہ کرنے کی۔ تمہیں بچہ کہے گا اس کو کیوں نہیں بتاتے، کوئی بھی اس کو سنائے تو بحث ہوتی ہے۔ ہم نے بحث سے کافر نے منع کیا ہے، لیکن اپنی دلیل سمجھانے سے تو منع نہیں کیا نا۔ ایک نماز اہل سنت پاس رکھ لو، اللہ گواہ ہے آپ کو سلیقہ آئے گا اپنے بچے سنبھالنے کا۔ علماء درس قرآن دیتے ہیں، آپ درس قرآن دیکھ لو، چند صورتوں کا ہے ہمارا ترتیب سے، مہینے میں 1 بار میں سرگودہ درس دیتا ہوں، جتنا دیتا ہوں وہ چھپ جاتا ہے، 1 جلد ہی، اب جلدیں آئیں گی آہستہ آہستہ۔ درس قرآن آپ نے کیسے دینا ہے، آپ ذرا کھول لو۔ آپ کو حدیث کا شوق ہے، دروس الحدیث میرے 1 مسئلے میں 8 درس تھے، وہ چھپ کر آئے ہیں، آپ ذرا پڑھیں درس حدیث دیتے کیسے ہیں، حدیث پہ گفتگو کیسے ہوتی ہے۔ اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ اور میری تیسری اور آخری گزارش آپ سے یہ ہے کہ وفاق کا امتحان 12 مئی ختم ہوگا، 13 مئی جمعہ ہے، اور 14 مئی صبح 7:30 بجے مرکز اہل سنت والجماعت 87 جنوبی سرگودہ، وہاں پہ 12 دن کا چھوٹا سا دورہ شروع ہو جائے گا۔ میری آپ سے گزارش ہے، آپ رائیونٹ پورا چیلا لگاؤ، اور ہمارے پاس چھوٹی سی 12 دن کی چیلی لگاؤ، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ میں علماء اور طلباء سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ 12 دن کے دورے کی نیت فرماؤ، فرماتے ہیں نا بھی انشاءاللہ 12 دن کا دورہ، آپ اس میں کچھ پڑھ لو گے، کچھ فائلیں ساتھ لے آؤ گے، تو انشاءاللہ میں یہ نہیں کہتا آپ مناظرے کرو، آپ بحثیں کرو، آپ بازار گرم کرو، میں کہتا ہوں اپنے گھر کو آگ لگانے سے بچاؤ، اپنے بچوں کی ذہن سازی کرو، اپنے مدرسے میں فائلیں رکھو۔ آپ کو مدرسے میں کو آ جائے تو آپ کو بات کرنی آتی ہو۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو اپنے اکابر کا مسلک، اکابر کے منہج کے مطابق چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔